کہ عمر ایوب صاحب نے اپنی تفصیلات بتائیں جو کچھ بھی ہوا. دیکھیں، جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں جو کہ 8 فروری کو، غلطیوں کی تو داستان بڑی لمبی ہے، لیکن اگر ہم اس کو 8 فروری سے اگر ہم لیں، جس تاریخ سے یہ ملک بالکل ایک ایسے انتشار سے، ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی چولیں ہلا دی ہیں. پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی. ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی. وہ ایک غلطی جو تھی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلطی کو چھپانے، ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام، سیاسی استحکام تھا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی. اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے. ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے. جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے. تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے. انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس چیز کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس وقت جو تعطل ہے، جو اس وقت جو بے یقینی ہے، جو اضطراب ہے ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی، چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں عوام پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال رہی. اور یہ جو ایک مصنوعی قسم کا ایک جو استحکام پیدا کیا ہے اس میں اکانومی میں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں اسکن ڈیپ ہے. یہ اس کی بہت ہی کم اس کی وہ ہے، ابھی ایک بلبل ہے. تو اس لیے اس وقت اس حالات میں ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول میسر ہو جس میں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. اور خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور نہ کہ ان لیڈران کی طرح جو کہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے اور پھر ایک ایسا اپنے لیے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک میں ہی رہیں گے. اور وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ چونکہ ملک 25 کروڑ عوام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ڈائیلاگ اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی تمام تر جو ہے وہ مرکوز کرنے چاہیے
کیونکہ زور زبردستی سے ایک چیز کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس وقت جو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں، اور نوجوان نسل کو ہم نہیں راغب کرنا چاہتے. جو بھی ہوا 24 سے 26 نومبر میں، اس سے جو ہے تو نوجوان ہمارا بڑا متاثر ہوا ہے. اس کی ذہن پہ ایک ایسے نفسیاتی اثر پڑا ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ان ساری قوتوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے اور ملک کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. میں اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ صرف 2 چیزیں میں وضاحت کر دوں. ایک تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پختونوں کی اور بالخصوص پختون نوجوانوں کی ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں، ایتھنک پروفائلنگ کر کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. دوسری اہم چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری جو یہ مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور اس کو امپاور کیا گیا، اور ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے، تفصیلات ہم لوگ دیں گے، اور یہ ملک گیر بھی ہوگا اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. اور یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو اٹھانے پڑیں گے. عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.